جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی الجھن رہتی ہے، جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے شکار ہیں، میری 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بڑی ہیں، جوان ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا، پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے، جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں، ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں، یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی سی دعا ہے، اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں، انسان کو ٹینشن ہو، تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں، آپ بھی یاد کریے۔ ٹینشن کی یہ دعا ہے، ذہنی الجھن کی یہ دعا ہے، غم اور الجھن، اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں، تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ دے، میرا دل ادھر ادھر نہیں، صرف اپنے دین کی طرف لگا دے۔ یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے، بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں، دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھیے، یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے۔ زندگی سے لڑنا سیکھو، غموں کو پچھاڑنا سیکھو، غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اس سے لڑنا سیکھو، غموں پر صبر کرو، اور جب تمہیں غم بہت زیادہ آ جایا کریں اور جب تمہیں سونے نہ دیا کریں تو تم قرآن پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی تلاوت ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے، تمہارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اور سنو آئے بیڑیوں کا دھندا کرنے والوں سنو، آئے تمباکوؤں کے دھندے کرنے والے سنو، آئے سود اور بیاج کے کھانے والوں سنو، آئے لمبے چوڑے بینک بیلنس بنانے والوں سنو، آئے بینکوں کی نوکریاں کرنے والوں سنو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے امام محترم، کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میری ماں بہنیں سنیں، اس زمانے کی عورتیں اور وہ بھی بوڑھی عورتوں میں کتنا تقوی ہوا کرتا تھا۔ کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ تو جانتے ہیں نا، میں چرخہ چلاتی ہوں، دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا، میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں، میں چراغ جلا کر میں چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں۔ امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی۔ کہا اس میں برائی کیا ہے؟ کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کہ برائی کیا ہے، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا۔ اچھا تو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں لیکن دیکھتی ہوں کہ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے، میں اپنا چرخہ لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے میں مانگنے نہیں گئی اس کی روشنی، لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے۔ اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی پہ اگر سوت پھرا لوں اور چرخہ چلا لوں اور یہ چلا کر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی؟
میرے لیے یہ مزدوری حرام تو نہیں ہوگی، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے اس سے چراغ میں تیل نہیں مانگا ہے، اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے، اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے، اگر میں اس کی روشنی میں سود پھرا لوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی، یہ کھا کر کہیں میں عذاب قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاتون ماں تیرے سوال نے احمد ابن حنبل کے علم کو آج شرمندہ کر دیا، کعبے کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد ابن حنبل کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں؟ انہوں نے کہا سن میری ماں، جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے، قیاس کا تقاضا ہے، تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو مانگنے نہیں جا رہی ہے، وہ اچانک آ رہی ہے، تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے اور اس کے چراغ کی روشنی آ رہی ہے تیرے گھر، تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے، لیکن اگر تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے، اس سے بھی پرہیز کر لو تو بہتر ہے، اس سے بھی، کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی، ہے تو دوسرے ہی کی روشنی، بہرحال اگر تم اس سے بھی پرہیز کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے۔ جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی بڑھیا، تو امام احمد ابن حنبل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے، اس کے باپ کا کیا نام تھا، بتایا ہوگا کسی نے کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، ضرور اس کا باپ کوئی عالم قرآن ہوگا، عالم حدیث ہوگا، کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کے اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت یہ ہے، اس بڑھیا کی حالت یہ ہے کہ پڑوس سے آنے والی روشنی میں بھی، اس چراغ کی روشنی میں بھی چرخہ چلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ یہ چرخہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لیے حلال ہوگی یا حرام۔ تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ ایک ہمارا تقوی کا حال یہ ہے، ایک ہماری پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ اس پہ چلا تمام برے راستوں سے بچا لے۔ یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیب میں بیڑی رکھی ہے نکالی اور ماچس جلائی اور سورہ دخان کی تلاوت شروع، دھواں دھکڑ شروع۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ گندے اور غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اب یہ دعا مانگے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری نمازوں کا حل۔ میرے بھائیوں، جائزہ لو، امام احمد ابن حنبل کے پاس جو بوڑھی عورت آتی ہے، اس عورت کے سوال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی۔